الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو سلاب سے متعلق جو ایک آخری بات کی تھی، اس کے اندر میں نے مختلف جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں سمجھانے کے لیے کہ آزمائش یا جو فتن یا جو بلا آتی ہے اس کے اوپر یا وہ عذاب آتا ہے، تو مختلف الفاظ کیا کیا استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کوئی بھی آزمائش انفیکٹ جو ہے وہ عذاب کی شکل نہیں ہوتی، وہ آپ کے اوپر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ عذاب کے لیے ایک الگ لفظ ہے، عربک کے اندر ایک الگ لفظ ہے عذاب کے لیے، پنشمنٹ ایک لفظ ہی الگ ہے، سیپریٹ ورڈ ہے وہ۔ تو لہٰذا جو آزمائش ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ اب آزمایا جو ہے وہ ہماری آزمائش جو ہے وہ ہماری آزمائش ہماری صحت سے بھی ہوتی ہے۔ اب اچھی صحت تو نعمت ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پنشمنٹ تو نہیں ہے اچھی صحت۔ مال جو ہے وہ بھی ایک ہمیں آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے آزمایا جائے گا، جو صلاحیتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ تو ساری کی ساری جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے کیا کیا، اس کے ساتھ صبر کیا، شکر کیا، نعمت کو ضائع کیا، غلط استعمال کیا، ظلم کیا اس کے ساتھ، وہ سب چیزیں جو ہوں گی وہ اینڈ رزلٹ پروڈیوس کریں گے۔ پھر تو ایک واقعہ آتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، واقعہ بہت مختصر چھوٹا سا واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دور نبوت کی بات ہے۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے خود۔ اس نے آ کے کچھ مانگا کہ میرے لیے کچھ دے دیں مجھے کچھ، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ دے پائیں اسے سوائے ایک کھجور کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی جو گھر تھا اس کے اندر یہ جو نعمتوں کی وافر مقدار تھی یہ موجود نہیں تھی، جبکہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی ایسا نہیں، کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح ہوتا جس طرح کسی بھی بڑے سردار کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی ایک علاقے کے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں اس کے پاس وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے پاس وہ نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تھا اس فقر کو، اس درویشی کو خود اختیار کیا تھا اپنے اوپر۔ تو لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیکھا انہوں نے، اور کچھ نہ مل پایا انہیں سوائے صرف ایک کھجور کے۔ جسٹ امیجن دا سینیریو کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے اور وہ کچھ نہ دے پائیں سوائے ایک کھجور کے۔ اب وہ عورت جو تھی اس کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو، لیکن بہرحال اس کو جو کھجور ملی اس نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں کیا اور اپنے دونوں بیٹیوں کو ایکولی دے دیا۔ بیٹیوں نے کھا لیا اسے، اور پھر وہ عورت اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے بعد میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ہوا کیا تھا، ڈیٹیل میں پورا واقعہ ایکسپلین کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس واقعے کو سن کے، یعنی کہ وہ جو عورت نے جو کیا تھا اس کو دیکھ کے خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعلی من ہذہ البنات شیئا، جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، یعلا وہی ہے، بلا والا لفظ یہی ہے، جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس نے احسان کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا، فیئرلی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ انصاف کیا، بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، تو یہی بیٹیاں جو ہوں گی وہ قیامت والے دن کیا ہوں گی، یہ ڈھال ہوں گی، یہ شیلڈ ہوں گی اس شخص کے لیے جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچانے میں یہی بیٹیاں جو ہوں گی وہ ایک ڈھال ہوں گی اس کے لیے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیں، اب اس کی ایکسپلینیشن پوری، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کی اچھی تربیت کی، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو اچھا دین سکھایا، ان کو اچھا کھلایا پلایا، ان کی صحت کا خیال رکھا، ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھا، ان کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کا خیال رکھا، ان کی اپرچونیٹیز کا خیال رکھا، ان کو پروٹیکٹ بھی کیا ایٹ دا سیم ٹائم، ان کو اچھا اخلاق سکھایا، ان کو دین و دنیا دونوں کی اچھی تمیز دی، ان کو دونوں کو ان کی خواہش مطابق ان کو پورا کیا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی آپ کو امانت دی گئی ہے، اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اچھی طرح سے اس کے ٹیک کیئر کی کہ نہیں کی، اور آپ کو اس کے حساب سے پھر جج کیا جائے گا۔
تو اس میں اب جو جو اچھائیاں ذہن میں آ سکتی ہیں نا وہ سب چیزیں آ گئیں. ظاہری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا جو فہم اور علم ہے وہ بھی ایک بہت ٹاپ پرائرٹی ہوگی, لیکن باقی سب پرائرٹیز جو ہیں وہ بھی ہوں گی. اس کی ہر ایج کے اعتبار سے, ود ہر گروئنگ ایج, اس ہر چیز کا خیال رکھا. آج کل کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی تعلیم بھی دی, اس کو اپرچونیٹیز بھی دیں, اس کا ایک اچھی جگہ کے اوپر رشتہ, چاہے اس کی اپنی پسند تھی یا آپ نے پسند کیا, لیکن جو بھی تھا, جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا تھا وہ آپ نے کر کے دیا. اور یہاں سے بھی بات نہیں ختم ہو گئی, اینڈ تک کسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اینڈ تک اس کو پہنچایا, جو آپ کے اختیار میں تھا, اس کے بعد بھی آپ نے اس کے لیے ٹیک کیئر کی. تو یہ بیٹیاں جو ہوں گی یہ پھر قیامت والے دن اس انسان کے لیے آگ کے آگے ڈھال ہوں گی, آزمائش جس کے اوپر وہ اچھا رزلٹ دے پایا. اس کو اپوزٹ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر اس نے پھر احسان نہ کیا ان کے ساتھ, بلکہ زیادتی کی, انفیئرلی ٹریٹ کیا ایک کے ساتھ, یا اگر بیٹے تھے تو ان کے ساتھ ان کمپیریزن لے کے آئے, نہیں جی یہ تمہیں تو نہیں مل سکتا, تم تو بیٹی ہو, تمہارے لیے اپرچونٹی نہیں ہے, یا دل کے اندر ہی اس کو کبھی پسند نہ کیا, اس کی خواہشات کا اس طرح خیال نہ رکھا. ایک پیرنٹ آئے تھے اسکول میں, وہ اپنا ذکر کر رہے تھے اپنے فائنینشیل کرائسس کا. اب ظاہری بات ہے پیرنٹس کا اختیار ہوتا ہے اپنے پاس, یہ چند سال پرانی بات ہے. ایک ریلیجس فیملی کو وہ بلانگ کرتے ہیں, ان کی کوئی فائنینشیل پرابلم چل رہے تھے اور جس حد تک اسکول ان کو الاؤ کر سکتا تھا انہوں نے الاؤ کیا انہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ہی ہیڈ اے ویری بگ فیملی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کیا یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں پڑھاؤں گا, بیٹیاں گھر میں پڑھ لیں گی, بیٹوں کو میں اپرچونٹی پوری دوں گا. اور ہی واز فرام اے ریلیجیس فیملی, یعنی کہ یہ آپ مائنڈ میں رکھیں والی چیز. تو یہ ایک انفیئر ٹریٹمنٹ ہو گئی علی. ایک انفیئر ٹریٹمنٹ یہ والی بھی ہو گئی کہ مثال کے طور پہ کہ کسی بندے نے اپنی اولاد کی دین کی تعلیم اور تربیت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا سرے سے. اس نے سرے سے اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا کہ اس کے لیے کوئی دین کا علم حاصل کرنا, اس کا فہم حاصل کرنا وہ امپورٹنٹ تھا. اس کو لگا کہ بس یہ جو آج کل کی انگلش اچھی آنی چاہیے, یہ MBA کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو میں نے MBA کروا دیا, یا یہ اسکول میں پڑھنا چاہ رہی ہے میں نے یہ پڑھا دیا. ہر طرح کا لاڈ اٹھایا, لیکن خود امپورٹنٹ ہی نہ سمجھا کہ اس کی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, جو کہ صرف اس کی آخرت نہیں ہے, میری بھی آخرت بنتی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز امپورٹنٹ ہی نہ سمجھی. یا وہ فیملی جو دین پہ چلتے چلتے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کرتے, اور بالکل ہی ان کے گھروں کے اندر جو فیمیلز ہوں گی وہ بالکل ہی ایک طرح کے نا, وہ ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ہمیں عجیب قسم کے, ہم ایک پنجرے کے اندر قید ہیں ہر وقت, ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. اور اس طرح کی وہ ایک تنگ ذہنی کیفیت کے اندر حبت رہتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں لگ گیا ہاں جی ٹھیک ہے, گھر کے کام سارے ہو گئے ہیں, سب کچھ اوکے ہے, سب ٹھیک جا رہا ہے, لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے پرواہ ہی نہیں کی, بودر ہی نہیں کیا آپ نے اس چیز کے بارے میں, کمیونیکیشن ہی نہیں ہے آپ کی اس کے ساتھ, اولاد کے ساتھ اپنی. تو وہ سب چیزیں جو ہونی چاہیے اور یہ نہیں کر رہا, پھر اس کا ڈیفینیٹلی کوئی ریورس پہ تو کچھ ہوگا نا, یعنی کہ جس نے اس کا خیال نہ رکھا پھر اس سینس میں, تو پھر اس کے لیے بھی کچھ ہوگا. صرف یہ تو نہیں, اتنی سی بات نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے پھر تو وہ ڈھال نہیں ہوں گی, نہیں, پھر ان کا پھر جو ان کو حق نہیں دیا آپ نے, یا جو ان کے ساتھ زیادتی ظلم کی, اس کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ باقی تو آپ کے اعمال جنرلی ٹھیک تھے اوور آل, لیکن یہ جو پرابلم تھی نا یہ آپ کو لے بیٹھے, اگر عین ممکن ہے یہ چیز, یہ ایک پاسبلٹی ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اولاد کی شکل میں, اس میں ایکسکلوسیولی بیٹیوں کے بارے میں, ایکسکلوسیولی بیٹیوں کے بارے میں قرآن کے اندر ہمیں, اگر انفیکٹ اس کے میں ریفرنسز نکالنا شروع ہو جائیں, شیئر کرنا شروع ہو جائیں, تو وہ ایمپل ہیں, بہت زیادہ ہیں وہ, کہ کس موقع اوپر کیا کہا گیا, کس موقع کے اوپر کیا کہا گیا. ایک موقع کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں ڈال رہے ہوتے ہو اور اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند کرتے ہو, یہ کس طرح کی لاجک تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹیاں اچھی ہیں یا بری ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کی ذہنت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اپنا تو حال یہ ہے کہ جب کوئی خبر سنائی جاتی ہے تو ایسے بجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے ایزف کی کوئی مصیبت و عذاب آ گیا تھا اوپر سے, لیکن اللہ کے لیے تم لوگ بیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ مشرکین مکہ والے جو تھے ان کے یہ عقیدہ ہوتا تھا, ان کی یہ سوچ ہوتی تھی, اور بیٹوں کے اوپر فخر کرتے تھے اور بہت زیادہ تکبر کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. کاؤنٹ کریں گے تو بیٹوں کو کاؤنٹ کریں گے, بیٹیاں کسی گنتی کے اندر ہی نہیں ہیں. ابھی وہ جو ایک بہت ظلم کرتے تھے نا, ایک
کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اس کا ہم ذکر کریں گے آگے جا کے، لیکن فی الحال کے لیے ابھی اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس سوچ کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جس باطل بت کو توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرق تم لوگ آپس میں کرتے ہو بیٹے اور بیٹی کے اندر، کہ بیٹے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، بڑی فخر کی بات ہے، بیٹیاں ہیں تو ایز اف کہ ہم تو بالکل ہی کوئی دعائی نہیں قبول ہو رہی ہے ایز اف کہ ہماری بیٹیاں ہیں تو صرف بچوں کی لائن لگ رہی ہے، صرف اس سوچ کے پیچھے کہ ایونچولی اب تو بیٹا آ جائے گا ہمارا، اب تو بیٹا آ جائے، تو ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اور وہ ایک لائن لگ رہی ہے صرف اس سوچ کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس خواہش کے پیچھے کہ ہمیں بیٹا چاہیے تھا، ہمیں یہ بیٹیاں ایز اف کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، سو ہم ول کیپ آن ٹرائنگ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا ہی نہیں دے دیتا، تو ہمیں بیٹیوں کی ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے ایز اف کے۔ تو اس بت کو توڑنے کی کوشش کی تھی اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کو اور اپنے جو ساتھی جتنے بھی تھے ان کو اس بات کے اوپر باور کروایا تھا، قائل کروایا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کتنی عظیم نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے ایک شخص کا، جو امام احمد بن حنبل کے دور کی بات ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی، اب ہم بہت رف ایسٹیمیٹ کریں نا تو 150 سال بعد کی بات ہے۔ تو ایک شخص کا ایک واقعہ آتا ہے ہمارے پاس، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں عطا کیں، اور جب ہر بیٹی ہوتی تھی نا تو میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتا تھا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایز اف کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اس علاقے کا ایک بڑا اسکالر موجود ہے، تو کیا کروانے جاتے ہیں، کوئی دعا ہو جائے ہمارے لیے، ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تسبیح مل جائے، ہمیں کوئی ایسا ٹوکن، کوئی کہتے ہیں شارٹ کٹ مل جائے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو۔ اور ہر دفعہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ ان کو بہت خوش ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ بیٹی ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے آگے سے، یا ابا یوسف، اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ابو یوسف، الانبیاء آباء البنات، تو جو انبیاء ہوتے تھے نا وہ تو بیٹیوں کے والد ہوتے تھے، اور ہمیں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی تھی، تو ان کی اولاد جو چلی آگے، وہ یا جو بڑے ہوئے تھے وہ بیٹیاں تھیں ان کی۔ پھر ہمیں اور انبیاء کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، اور انبیاء کہ اس کو یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ابو یوسف جو واقعہ سنا رہے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پھر امام احمد بن حنبل مجھے اس چیز کی تسلی دیتے تھے اور میں خوش ہو کے واپس چلا جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹیاں عطا کیں، 7 بیٹیاں عطا کیں۔ اب اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کو امیجن کر کے دیکھیں، یعنی کہ یہ ہماری ایک تھاٹ کے اندر ہمیشہ ایک چیز چلی آ رہی ہے، جس طرح جتنا مرضی سمجھا لیا جائے، ہمیشہ ہم گورے رنگ کو پھر بھی بہتر سمجھیں گے، اور ٹین کو یا جو کالا رنگ ہوگا اس کو ہم ہمیشہ ڈسلائک کر رہے ہوں گے۔ یعنی کہ ہمارے دماغوں میں ایک چیز ہے ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اسی طرح ہی بیٹوں اور بیٹیوں کے جو فرق ہے، یعنی کہ ہم اپنی لائف کے اندر، میں بھی جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان کو، کہ آ کے خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، اور جن کو خوشخبری سنائی دے رہی ہے نا وہ بھی فیمیلز ہیں، وہ میلز نہیں ہیں کہ وہ اس کے اوپر کہیں گے وہ یہ تو کوئی کم تر جنس پیدا ہو گئی ہے، وہ فیمیلز ہی ہیں جن کو خبر سنائی جا رہی ہے، اور وہ بھی خوش نہیں ہوئی، ایک دم سے منہ بھج گیا ایز اف کہ نہیں ہم تو بیٹا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا، جملہ تو بول دیا اللہ کی رضا، لیکن دل کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی ہے بیٹی ہو گئی، اور خود بھی عورتیں ہیں وہ۔ یعنی کہ مزے کی بات یہ یا تو ہو نا کہ مرد ایک بات کے اوپر کہہ رہا ہو تو پھر ہم کہیں کہ وہ بھی غلط ہے، لیکن ہم اس کو چلو پھر بھی ہم تھوڑا بہت اس کو کر لیں کہ چلو وہ کچھ اور کمپیریزن کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اور کمپیریزن کریں گے کہ اوہ اچھا اپنی ہی بیٹی ہے، اور اس کے ہاں اگر مزید بیٹی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بھی، کتنے تعجب کی بات ہے، کس قدر شاکنگ بات ہے۔ تو وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ، کیونکہ اس سے کوئی شریعت کا حکم نہیں نکل رہا بلکہ انہی باتوں کو سپورٹ مل رہی ہے، اس لیے وداؤٹ ریفرنس بھی اگر اس واقعے کو کوٹ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کو بیٹوں کا بہت شوق تھا، اس کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی اس کے، تو اس کے ہاں بیٹی ہو گئی، اس کو بہت سخت غصہ آیا اس بات کے اوپر، اور اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اب اس کے بعد اگر میرا بیٹا نہ ہوا نا تو میں نے تم سے تعلق نہیں قائم کرنا، میرا تمہارا رشتہ ختم۔
امیجن کریں اس عورت کے ذہن کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس کو یہ ٹینشن لگ گئی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دے دی علی. پھر ایونچولی جب ان کے ہاں ایک اور اولاد ہوئی تو دوبارہ بیٹی ہو گئی. اس نے دھمکی دے دی کہ اب اگر ہمارے ہاں بیٹی ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. سوچیں ذرا کیا کیفیت ہوگی. اسی حال میں پھر اس نے پہلے 2 بیٹیوں کی بھی پرورش کی, پھر پریگننسی دوبارہ گزاری, تیسری بیٹی ہو گئی پھر, اور ہوتے ہوتے گھر کی تلخیاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس گھر کو قائم رکھا. ایونچولی اس کی ہو گئی پھر 6 بیٹیاں ہو گئیں. اس طرح ہر بیٹی کے موقع کے اوپر وہ دھمکی دیتا رہا کہ اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر قائم رکھا. اب 6 ہو گئی. اب وہ بندہ اتنا نفرت میں بھر گیا کہ اس نے کہہ دیا بس کل کا دن اور ختم ہمارا رشتہ, نیکسٹ ڈے اور ہمارا رشتہ ختم. وہ سوتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. قیامت کا منظر دیکھا اس نے, قیامت کا دن دیکھا, قیامت برپا ہو گئی ہے اور اعمال نامے پیش کیے گئے ہیں. اب یہ میں تھوڑا بہت اپنا ایک ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر تاکہ ایکسپلینیشن ذرا اچھی ہو جائے. اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں گے اور لوگ گھبراہٹ کے عالم کے اندر ہوں گے. بندہ خود کتنے گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا, سوچے تو صحیح ذرا. اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے, اس کے اعمال اس کے لیے جہنم ہے. وہ بندہ گرو رہا ہے, گھبرا رہا ہے, پریشان ہو گیا کسی طرح سے کہ میں کس طرح سے میں بچ سکتا ہوں اس جہنم سے, میں کس طرح سے بچ سکتا ہوں. لیکن اس کو لے کے جایا جاتا ہے, جہنم کے دروازے پہ لایا جاتا ہے. تو دیکھتا ہے سامنے میری ایک بیٹی ہے اور وہ ڈھال بنی ہوئی ہے, روک کے رکھی ہوئی ہے راستہ کہ یہاں سے نہیں جا سکتے. اس کو دوسرے دروازے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی ایک اور بیٹی ہے وہاں پہ, وہ ڈھال بنی ہوئی ہے کہ نہیں بابا نہیں یہاں سے جا سکتے, بابا کو میں نہیں جانے دوں گا جہنم میں. تیسرے دروازے پہ جاتا ہے, تیسرے دروازے پہ دوبارہ وہی منظر ہے, چوتھا دروازہ, پانچواں, چھٹا دروازہ. اب قرآن کے اندر کیا آتا ہے, قرآن کے اندر آتا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں. اب اس کو 7ویں دروازے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور اس دوران وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اور اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا کرنا. تو واقعہ کنکلوڈ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ اس کو, اب اس کے مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو 7ویں بیٹی عطا کرتے ہیں. تو بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی کہ اس نے خواب میں وہ منظر دیکھ لیا کہ مجھے واقعی ڈھال تھی, اب میرے کوئی اعمال مجھے کچھ نہیں بچا سکتے تھے, لیکن وہ بیٹیاں تھیں وہ آئی تھیں مجھے بچانے کے لیے. ویسے تو اس طرح کے جو احادیث ہیں ان کے اندر ایک اور بھی حدیث ہے, یہ جامع ترمذی کی ہے کہ ابواب البر والصلہ, اس کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے 1916. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات, کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں یا یہاں پہ ایڈ اپ کر دیا یا 3 اس کو بہنیں دیں, 3 بیٹیاں دیں یا 3 بہنیں دیں, او ابنتان یا 2 بیٹیاں دیں, او اختان یا 2 بہنیں دیں. یعنی کہ پاسبلٹی کیا ہے, 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لیسر گروپ کو بھی شامل کر لیا, 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں دے دیں. اب ان چاروں کے پاسبلٹی, اور ظاہر بات ہے جو زائد ہے وہ تو شامل ہے ہی ہے, اس کے اندر جو زائد ہوگا وہ شامل ہوگا, یا ان کا کمبینیشن بھی شامل ہوگا کہ بیٹیاں بھی ہیں یا بہنیں بھی ہیں. فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ, تو وہ اس نے اس کے اوپر پھر ان کے ساتھ ایک اچھی صحبت اختیار کی, اچھی کمپینین شپ اختیار کی. یعنی کہ اگر وہ بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ اس کے اندر کہ صرف ان کو کوئی کھانا پینے کو اچھے دے دیا, بلکہ جو صحبت کے لیے لفظ ہوتا ہے, کمپینین شپ کے لیے لفظ ہوتا ہے, وہ ایز اے فادر وہ ایک اچھا کمپینین ثابت ہوا, یا ایز اے بردر وہ ایک اچھا کمپینین ثابت ہوا اس کے اوپر. واتق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہا, فیہن, ان کے معاملے میں. اس نے ان کے ساتھ ایک بہت اچھی کمپنی رکھی اپنا اس کا بہت اچھا فرینڈلی تعلق ہوگا. اس میں میں کین ناٹ ریزسٹ یوزنگ دا ورڈ کہ فرینڈلی رشتہ ہوگا, کیونکہ ورڈ جو استعمال کیا ہے صحبتہن, کہ ان کی اچھی صحبت میں رکھی ان کے ساتھ. تو اس کے اندر یقیناً یہ بھی شامل ہے کہ جو اس میں ایک ایسپیکٹ جو کم ہوگا وہ یہ ہے کہ اس لیول کی فرینڈشپ ہوئی کہ اگلا آ کے آپ سے ڈسکس کرے اپنے پرابلمس. اگر بیٹی ہے تو آ کے ڈسکس کرے, بہن ہے تو وہ آ کے ڈسکس کرے, اور
اس لیول کی بلکہ کمپینینشپ ہونی چاہیے کہ اس کو اگر ڈسکس نہیں بھی کرنا پڑ رہا نا، تو جس طرح ماں باپ کے بارے میں یا خاص طور پہ ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی چیز ہے جو اس کو وری کر رہی ہے، یعنی کہ آ کے اس کے آگے سامنے کوئی لمبی کوئی بات پیش کرنے کی یا کوئی ڈرامہ کر کے شو کرنے کی یا تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چہرے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو میرے اولاد کو پریشان کر رہی ہے۔ تو وہ ریلیشن شپ ہو اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ خود آپ جج کر لیں کہ نہیں کوئی بات ہے جو اس کو بادر کر رہی ہے، اور بیریئر اتنا نہ ہو کہ اس کو کوئی بات اگر کر رہی ہے تو وہ آ کے آپ سے ڈسکس نہ کر سکے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل میں ایک اور بات کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسکول کے اندر ہی، کیونکہ کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ایک بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اس سے اس طرح پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ اچھا ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ پیرنٹس نے کہا ہے۔ آپ خود کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ خود تو میں نے یہ کرنا ہے۔ اچھا اگر آپ کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ جو آپ کو انٹرسٹ ہے وہ تو بالکل ہی دوسری سائڈ ہے، وہ تو بالکل ہی اپوزٹ سائڈ ہے، تو گو ٹاک ٹو یور پیرنٹس۔ نہیں یہ نہیں ممکن، یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں؟ بس وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ جسٹ امیجن، اگر میں اپنے آپ کو امیجن کروں اس چیز کے اندر، پڑھائی کے اندر نا وہ سبجیکٹ جس میں بہت ویک ہے، فار ایگزامپل اس ایج کے اندر، میٹرک کی ایج کے اندر، میرا وہ سبجیکٹ جو مجھے سب سے زیادہ ویک تھا میرا، وہ کیمسٹری تھا۔ اب کیمسٹری جو ہے وہ میرے لیے ایک عذاب ہوگا اگر مجھے پیرنٹس میرے اوپر امپلائی کر دیتے ہیں کہ نہیں تم نے ایم ایس کرنا ہے کیمسٹری کے اندر یا کیمیکلز کے اندر، یا تم نے اس کے اندر یہ کرنا ہے۔ میرے لیے کتنا بڑا عذاب ہوتا وہ کیمیکل انجینئرنگ کرنا، اور میں اگر وہ فار ایگزامپل وہ مجھے پابند کر دیں اس چیز کا، میرے دل کے اندر کتنی وہ ایک کوفت ہوگی، کتنی میں نفرت سے وہ پڑھ رہا ہوں گا۔ پیرنٹس کے لیے میں کس قدر ایک فیلنگز رکھ رہا ہوں گا کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کیا ان کو نہیں پتہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اور میرے اوپر اتنا یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اس سینس میں دیکھیں کہ اس اسٹوڈنٹ کے اوپر کس قدر پیرنٹس کا بوجھ ہوگا یہ والا، کہ نہیں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، پڑھائی میں اچھی ہے وہ، لیکن اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹ کس میں؟ وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے جس کا بایو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹرسٹ اس میں پیرنٹس کا بوجھ یہ والا ہے۔ تو کس طرح کے پیرنٹس ہیں کہ اپنے اولاد کو آپ اس طرح کی چیزیں امپوز کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ اولاد کیا چاہ رہی ہے، اور جو چاہ رہی ہے وہ کوئی کسی طرح سے غلط تو نہیں ہے، اور جو چاہ رہی ہے اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق نہیں دے سکتا، کوئی اسلامکلی بھی غلط چیز نہیں ہے اس کے اندر، کسی اعتبار سے غلط چیز نہیں ہے، لیکن صرف آپ کا شوق بیٹھا ہوا دماغ کے اندر کہ نہیں میری اولاد ڈاکٹر ہو، تو وہ بس اس نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے۔ یا یہ کہ کئی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو زبردستی حفظ کروانا چاہ رہے ہیں، نہیں ہمیں بڑا شوق ہے کہ وہ حفظ کریں۔ بھئی آپ اس کی ٹیمپرمنٹ تو دیکھو، اس بیچارے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ فار ایگزامپل کسی کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو اس سے ڈسکس کیا جائے، اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اور اگر آپ اس کنکلوژن پہ نکل آتے ہیں کہ نہیں واقعی موٹیویشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے اوپر مت پریشر ڈالیں اس طرح کا کہ وہ اس کو نہ اٹھا سکے، وہ اس پریشر کو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا اس کی جگہ۔ یہ لیں اٹھائیں، بایو کی بکس اٹھائیں یا جو بھی سبجیکٹ ہے پڑھنے کی کوشش کریں، خود پڑھا جا رہا ہے جو آپ دوسرے کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے لازمی یہ کرنا ہے۔ لائک وائز آپ نے اپنی طرف سے تو پڑھا لیا، ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ڈگری کرا لی ہے، اب آگے جی جاب وغیرہ، یا وہ اس کو شوق ہے کہ میری باقی فرینڈ بھی جاب کر رہی ہیں یا وہ دیکھ رہی ہیں، نہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تمہیں پیسے چاہیے نا تو پیسے میں دے دوں گا، لیکن یہ باہر جاب نہیں کرنی۔ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈسکس اٹ۔ صرف پیسوں کے لیے تو نہیں بندہ جاب کر رہا ہوتا، کتنے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو پیشن ہوتا ہے ایک چیز کا شوق ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے شوق کو ایڈریس کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ فار ایگزامپل اس ٹائپ کی جاب کے اندر اوور آل انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا، پھر ایفرٹ کریں، آپ اس کے لیے ایسی کمپنی ڈھونڈیں جس کے اندر اس کو ایک بہتر انوائرمنٹ مل سکے گا، اور وہاں پہ آپ کے ڈاؤٹس جو ہیں نا وہ ایڈریس ہو سکیں والے۔ لیکن اس طرح اس کو پڑھا کہ اس کا شوق مار دینا، یہ تو ذاتی ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ اور ایونچولی اسی طرح آپ لائف کو آگے لے کے چلتے رہیں تو پرابلی جب بگیسٹ ڈیسیجن ہو جاتا ہے، جب بگیسٹ ڈیسیجن کسی کی بندے کی بھی لائف کا، میل ہو فیمیل ہو، پرابلی خاص طور پہ ہمارے جیسے کلچر کے اندر جہاں پہ ہم نے اتنی زیادہ اس کا خوف اور ہائپ بٹھائی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے شادی کا فیصلہ۔ شادی آپ کی جب ہوگی نا، اگر مثال کے طور پہ آج سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے گھر میں شادی کی، ایوریج سمجھ لیں کم از کم 1.5 سے 2 سال بعد شادی ہونی ہے ابھی آپ کی۔ یہ 1.5 سے 2 سال کا جو ٹائم ہے نا، یہ آپ کے ایک ٹینشن کا ٹائم گزرے گا۔ اتنا اوور تھنک کریں گے رشتے کو، اتنا زیادہ میخیں نکالیں گے، کیونکہ ایک تو اوور آل یہ کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر کے اندر ری میرج از ناٹ این آپشن،
اور اگر کہیں پر بہت مجبوری ہے تو بہت ہی برے طریقے سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایز اف کہ پتہ نہیں کتنا گندا کام ہو گیا، یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اگر کہیں پہ ری میرج ہو گئی، رشتہ ختم کرنا پڑ گیا، ڈیورس ہو گئی یا وٹ ایور جو بھی ہے، اور آپ کو کہیں اور شادی کرنا پڑ جائے تو وہ تو ایک مصیبت، اول تو کوئی شادی کرنا ہی نہیں پسند کرے گا، اور اگر آپ نے کر لی تو پھر تو اتنے بری نظروں سے دیکھیں گے کہ ایز اف آپ کیا غلط کام کر بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے سیم ہے، لیکن فیمیل کے لیے تو یہ اور بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ ری میرج ایک الگ کہ وہ اس کو امیجن کرنا کہ وہ اس کی دوبارہ شادی ہوگی، اول تو کون کرنا چاہے گا اس کے ساتھ شادی؟ تو یہ تو ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسلام کا اس میں کوئی ایشو نہیں، ہماری سوسائٹی کا ایشو، اور ہم نے وہ سوسائٹی کریٹ کی ہوئی ایسی جس کو ہم نہیں ختم کر پا رہے، نہ توڑنا چاہ رہے ہیں، اسی میں ہم رہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال شادی کا جو سمپل جو شادی ہے اس کے اوپر بھی لڑکی کے لیے تو ہیوج سٹیپ ہے یہ، کیونکہ ایونچولی اس کی رخصتی ہونی ہے، گھر اس نے چھوڑنا ہے، ایک نیو لائف اس نے سٹارٹ کرنی ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے، فرینڈز کو، ہر ایک کو چھوڑ کے، ہمسایوں کو چھوڑ کے اس نے ایک نیو لائف سٹارٹ کرنی ہے، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا ہے، ایک ویکر ایلیمنٹ کے طور پہ جا کے اس نے رہنا ہے۔ اس کو تو بہت زیادہ، اس کے لیے تو یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے یہ والا، اور اس کے اندر اس کی پسند ناپسند کو کئی کیسز میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی، اس نے اپنی فیملی کا ذکر کیا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ اپنی بہن کے رشتے کی بات کر رہا تھا وہ، کہ کوئی اچھا رشتہ اگر ہوا تو بتانا۔ میں کہا ٹھیک ہے ضرور، انشاءاللہ کوئی ذہن میں ہوا اچھا رشتہ تو بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس سے پوچھا ہے؟ نہیں میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ میں کہا ویسے پوچھ لینا چاہیے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں بڑی فرینکنیس ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے ایسا، بہت فرینکنیس ہے، ہم لوگ بہن بھائی آپس میں اور گھر والے نا سب پوچھنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی پوچھے تو صحیح آپ، اگر فرینکنیس ہے اس کا مطلب آپ کا تو کوئی بیریئر نہیں ہے، پوچھنے کا کوئی مسئلہ ہے، پھر پوچھیں۔ کیا پتہ اس کو کوئی ہچکچاہٹ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ اس کو کوئی پسند ہو لیکن وہ بات نہ کر پا رہی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپیرنٹ اس کو ایک چیز لگ رہی ہو کہ یہ چیز وہ نیڈ نہیں پوری کر رہا، تو آپ جا کے کم از کم ڈسکس کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ یہ کہہ دی کہ ہاں میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں رشتہ، اگر آپ کو سوٹیبل ہے تو کم از کم جا کے ڈسکس تو کرو نا، اس کو ایک چانس تو دو یہ والا کہ وہ کھل کے اپنی رائے کا بتا سکے، اور کہیں رشتہ ہو بھی رہا ہے تو اس کو سب سے بڑی پریفرنس اس کو رکھی جائے۔ یہ نہیں کہ ہاں ہم نے تو اب رشتہ کر لیا، بات پکی کر لیا، اب یہاں پہ ہماری بس عزت کا سوال ہے، یہاں پہ ہم بات نہیں ختم کر سکتے، بعد میں کوئی بات ریویل ہو بھی گئی ہے تب بھی یہ کہہ دیا، کہیں پر وہ اپسیٹ ہے شادی کے بعد بھی، اور آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہر طرح کی ہم سپورٹ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن رہنا ادھر ہے آپ نے، بھائی عزت کا سوال ہے، کیا ہو گیا، سمجھائیں اسے اچھی طرح سے، گھر جتنا اچھا جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جائے۔ لیکن فار ایگزامپل اگر ابیوسو ہسبینڈ ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے، مینٹلی تنگ کر رہا ہے اس کو فزیکلی بھی، اگر بلکہ اگر اس کو باز نہیں آتا اور ابیوسو لینگویج بھی یوز کرتا ہے، اور آپ صرف اگلے کو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بس صبر کرو اس کے اوپر، کیونکہ یہ دس از ناٹ این آپشن، یہ نہیں ممکن ہو سکتا، یہ ان سب چیزوں کے اگینسٹ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مینشن کیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہو، اس کا مطلب ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا فرما دیا کہ جس کو یہ نعمتیں دی گئیں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، یا ان کا کوئی بھی کامبو جو کہ میں خود ایڈ کر رہا ہوں ورڈ سمجھانے کے لیے، کسی بھی کمبینیشن کے اندر، اور اس نے ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم رکھا، کمپینینشپ اچھی رکھی، اچھی دوستی، اچھی فرینڈشپ رکھی، اور اللہ سے بھی ڈرتا رہا وہ، کیونکہ ایونچوئل اتھارٹی اوپر اللہ کی ہے۔ جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا نا تو انسان آن ہز اون جو ہے وہ کبھی بھی 100% سیدھا نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کا تقوی ہی ہے جو ہر وقت انسان کو احساس دلائے میرے سے اوپر کوئی ہے جو کہ ایک چیز دیکھ رہا ہے۔ پیرنٹس فوت ہو کے چلے گئے، یا پیرنٹس اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ کیا میرا بگاڑ سکیں گے، تو اس کو میں وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، یا اس کو فلانی چیز میں پوچھتے ہی نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے ہم نے پوچھ کے، اس کو یہ چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ڈرائیونگ کرنے کی، بھائی ٹھیک ہے کہیں چھوڑنا ہوگا ہم چھوڑ دیں گے، یا کہیں آنا جانا ہوگا تو کریم یا اوبر کروا لیں گے یا ڈرائیور رکھ لیں گے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، کیا پتہ ابھی اس کو خود انٹرسٹ ہو تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہونے کا۔ آپ کچھ چیزوں کی قید لگا لیں کہ اس ٹائم کے بعد الاؤ نہیں کرتے، چلو دن کو کر لینا، یا اس ایریاز کو الاؤ نہ کریں، لیکن اس سے آپ اچھے کانٹیکٹ میں تو آئے نا اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اس کی کمپینینشپ تو اچھی رکھیں۔ تو اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کیا اور اچھی کمپینینشپ رکھی ان کے ساتھ، فلاح الجنہ، تو اس شخص کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوگا،
جنت ہوگی اس کے لیے. اس نے اور بھی کچھ چیزیں کمی کوتاہیاں کر لی ہوں گی اپنی زندگی کے اندر, پرفیکٹ نمازی نہیں ہوگا وہ, کوئی تھوڑا بہت معاملہ الٹا سیدھا کہیں اور بھی چل گیا ہوگا, اس سے کچھ اور بھی گناہ ہو گئے ہوں گے, لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے. اور جب جنت آپ کو مل گئی تو آپ کو اور کیا, کس نعمت کی اور ضرورت تھی, آپ کو کس حساب کتاب کی ضرورت ہے آخرت کے اندر. اس کے اندر پروٹیکشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے, اور اس چیز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا کہ جو دین کے معاملے کے اندر ان کی اچھی تربیت اور ان کو پروٹیکٹ رکھنا ہے. اسپیشلی جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے, جس طرف سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف وہ چیز ہے جو فیمنزم کی تحریکیں چل رہی ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اس کا سمبل عورت مارچ بن گیا ہے. عورتوں کے یقیناً عورتوں کے حقوق سے متعلق بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, پاکستان کے اندر مسائل ہیں. اسلام کے کئی لاز کو بھی ہم مس یوز کرتے ہیں. اسلام کو اس میں فالٹ نہیں ہے, ہمارا اس میں فالٹ ہے. لیکن جس طرف جس راستے کے اوپر عورت مارچ لے کے جا رہی ہے, اور وہ میں سلوگنز ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ, جس ٹائپ کے سلوگنز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور فطرت کے اگینسٹ جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور اسی کے کور کو استعمال کرتے ہوئے بالکل ہی اس حد تک بھی جا رہے ہیں کہ بھئی اس قدر آزاد ہے, اس قدر آزادی دینی چاہیے اسے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ لے, ٹھیک ہے, شادی اس کے ساتھ کرنا, لیکن اگر وہ کسی لڑکی کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہے تو بھی ایسا معاملہ چلے گا. یہ بھی پچھلے دنوں جب میں نے LGBT کا ذکر کیا تھا تو کمنٹس کے اندر کسی نے کچھ پاکستانی ڈراماز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستانی ڈراماز کے اندر اس طرح کے ٹاپکس لائے جا رہے ہیں. ڈائریکٹ بے شک وہ لیسبین نہیں شو کر رہے اسے, لیکن اگر اس طرح شو کر رہے ہیں نا کہ اس نے اپنے تمام رشتے ٹھٹکا دیے, کہ اس نے اپنے تمام رشتے جتنے بھی آئے تھے وہ جھٹلا دیے اس نے اور دھتکار دیا ان سب کو, تو وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں اپنے خواب کو پرسو کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی. تو یہ ایک اس نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دیز آر دا اسٹیپس جو آپ کو ایونچولی آئندہ آنے والے سالوں میں اس طرف لیڈ کروائیں گے, سوچ کو اس طرف لیڈ کروائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے نزدیک آنے والے فتنے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا قرار دیا ہے, آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت والے دن تک فتنے آئیں گے نا. سیلاب بھی ایک فتنہ ہے, کرنسی ایک فتنہ ہے, ہمارے لیے جو دولت ہے وہ فتنہ ہے, اولاد فتنہ ہے ہمارے لیے, دنیا کی کشش ہمارے لیے فتنہ ہے, اور کئی مصیبتیں آئیں بنے کہ وہ پرانے دور امیجن کریں کچھ جن کے اوپر منگولوں نے حملے کیے ہوں گے, کتنا بڑی اس وقت کے لیے بستی کی بستیاں تباہ کر کے رکھ دی انہوں نے, کتنوں کو قید کر لیا. پھر کالونائزیشن کے ذریعے انگریزوں نے یا یورپین نے غلام بنا لیا, یعنی کہ کئی دور آتے رہے انسانیت کے اوپر, ٹھیک, کئی بڑے چھوٹے دور آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اس کو ریلیٹ کیا ہے. اور اس کے اندر حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, مسند احمد کی صحیح درجے کی حدیث ہے 53. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے وہ ایک بستی کے اوپر نازل ہوگا, آئے گا. اس بستی کے جو نام ہے نا اس کے ایک فزیکل ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں جس کے اوپر الگ تفسیر ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے جس کے بارے میں مینشن ہے, لیکن اس ڈیٹیل کو چھوڑتے ہیں, ہم سے اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء, اکثریت جو اس کے پیچھے لگے گی, نکلے گی باہر اس کے پیچھے, وہ کون ہوں گی, عورتیں ہوں گی. وہ یہ اس لیے نہیں کہ عورتیں گناہ گار ہیں زیادہ یا عورتوں کا یہ مسئلہ ہے, وہ ٹریپ عورتوں کو کرے گا. کس وجہ سے, عورتوں کی آزادی, عورتوں کے حقوق, عورتوں کی مرضی. کوئی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی کہ تمہارے ماں باپ کیا چاہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی کہ تمہارا کوئی شوہر بھی ہے کہ نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس بارے میں کرنے کی کہ تمہاری کوئی لائبلٹیز کوئی اور بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اپنا تمہارا جسم تمہاری مرضی, جس طرح مرضی زندگی گزارنی ہے گزارو. یہ آزادی کی جو راہ ہے نا, ہر طرح سے آزادی جو ایون سوسائٹی کو خراب کرے گی, ایونچولی الٹا ڈپریشن کی بیماریاں پیدا کرے گی, ڈرگز میں انوالو کرے گی, مس یوز کروائے گی, اور کہاں کہاں تک وہ بات لے کے جائے گی. لیکن اس کا نعرہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ اٹریکٹ ہوں گی. یہ بھی نہیں کہا کہ سب عورتیں, لیکن جو اکثریت ہوگی وہ عورتیں ہوں گی جو اس کے پیچھے لگ جائیں گی. اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو کہ یقیناً اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا تھا,
خود بھی فتنے سے بچ رہا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اس فتنے سے نہیں بچ پا رہی۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنی والدہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اور اپنی جو خالاؤں کا لفظ ہو گیا ان سب کو وہ قید کر کے رکھ لے گا، بند کر لے گا، ان کو قید کرے گا، اس خوف کے مارے کہ کہیں دجال تک نہ وہ پہنچ جائیں۔ یعنی کہ وہ تو نکلنا چاہ رہی ہوں گی لیکن یہ ان کو قید کرے گا۔ یہ بالکل ایک ایکسٹریم منظر بیان کیا ہوا ہے، بالکل آخر میں جا کے جب دجال آ جائے گا تو دجال کے پیچھے وہ اس طرح لگیں گی کہ ایک شخص ہوگا، اب اس کو کوئی اور چیز نہیں کر پا رہا، وہ ہر طرح کی لاجک اس کے آگے بیکار رہی اس بات کے، ہر طرح کی وہ چیز ہوئی تو اس کے پاس واحد یہ آپشن رہ جائے گا کہ وہ اب اس کو پکڑنا پڑے گا، ان کو جکڑنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دجال کے اس چکر میں پیچھے پڑ جائے۔ وہ یہ اس کا پکڑنا، ان کو روکنا، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کی علاج اس کا بتاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ادھر آئیں آپ، اور اس کے لیے یہ ہمیں اب بیکٹیریا اتنا پینیٹریٹ کر گیا باڈی کے اندر کہ بائی ماؤتھ اس کو دوائی نہیں دی جا سکتی، یا چلیں وہ دوائی دی بھی جا رہی ہے، وہ کڑی ہوئی دوائی ہے، بچہ تھوک رہا ہوگا منہ سے، بچہ کہے گا مجھے کیوں دے رہے ہیں یہ آپ، میرے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ لیکن بچے کو نہیں پتا کہ اس وقت یہ دوائی اس کو چاہیے، یہ دوائی جو ہے یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ لیول پہ جائیں، اس کو اگر انجیکٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کو، تو وہ جو ٹیکے کا درد ہے وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، وہ بچے کو ٹارچر نہیں کیا جا رہا۔ یقیناً وہ فیل کرے گا بچہ، وہ فزیکل پین بھی فیل کرے گا، وہ مینٹل پین بھی فیل کر رہا ہوگا جب ٹیکہ لگنے لگا ہوگا اسے، یا ڈرپ لگائی جا رہی ہوگی، لیکن یا آپریشن ہوگا، کوئی بھی سینیریو ان میں سے امیجن کر لیں، ایکسٹریم سینیریو آپریشن ہوگا شاید، لیکن اصل میں اس کی جان بچائی جا رہی ہے، وہ ظلم نہیں کیا جا رہا، اس کی جان بچائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہی اگر میں امیجن کروں، اگر میں چھوٹا ہوتا اور اسی ایج کو میں امیجن کروں کہ اب جب اپنے بچوں کو اٹھا رہا ہوتا ہوں اسکول کے لیے، تو اپنے آپ کو اس ٹائم کو امیجن کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی یوں سمجھاتا ہوں میں، جب وہ اسکول نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، کبھی کبھی بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں الٹا کہ نہیں جانا ہم نے، تو کس طرح سمجھاتا ہوں میں کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں جاتے اسکول۔ میں کہا میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا اسکول، کبھی کبھی تو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ میں کہا اگر مجھے اجازت دے دیتے ہیں نا اس وقت، میری بات مان لیتے ہیں، تو اس وقت میں کیا ہوتا، پھر میری کیا ایجوکیشن ہوتی ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوتا۔ پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، کبھی آپ نے وہ دیکھا وہ جو بندہ وہاں پہ نظر آتا ہے، کبھی دیکھا وہ جو روڈ کے اوپر جو اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا جو کپڑا لگا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کسی ریسٹورینٹ کے باہر جو صفائی والا بندہ ہوتا ہے یا کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ میں کہ کوئی اس طرح کا ہم لوگ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو میں کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہوتا۔ تو وہ جو اتنا عرصہ پڑھایا، صبح اٹھایا، نیند ڈسٹرب کی، وہ سارا کچھ اتنا جو تھا وہ ایونچولی میرے اپنے بیٹرمنٹ کے لیے تھا، وہ ظلم نہیں تھا میرے ساتھ۔ وہ میری نیند جو خراب کی جا رہی تھی وہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا تھا، وہ میری اپنی بیٹرمنٹ کے لیے وہ سب کچھ تھا۔ لائک وائز اس حدیث کو جب بھی کہیں آج کل کے ماڈرن ذہن کے لوگ اس کو سنیں گے یا کوٹ کرایا جائے گا، ان کے سامنے اس حدیث کا مینشن ہوگا، وہ کہیں گے یہ دیکھو قید کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، یا اس امیجن کریں کہ یہ منظر آ گیا، پیش آ گیا، یہ منظر پیش آ گیا، یہ وقت آ گیا، دجال ظاہر ہو گیا، اور اب لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس حد تک کا سٹیپ لینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کیا کہا جائے گا؟ دیکھو یہ عورتوں کی آزادی، یہ دیکھو عورتوں کو قید کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت یہی ان کے ساتھ کی جانے والی خیر ہوگی، یہ ذاتی حمیت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہی ہوگی جو خیر ہوگی جو ان کے ساتھ کی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اور دنیا کے اور جتنے بھی بڑے چھوٹے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ عرب جو تھے ان کے ہاں اس کا ایک حد یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، وہ جو میں قرآن کی آیت کا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا جس لڑکی کو زندہ دفنا دیا گیا تھا، یہ اس عرب کے اس دور کی، اس کلچر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ صرف عرب کی بات نہیں، تاریخ میں پتہ نہیں کہاں پہ کیا ہوتا رہا اس طرح کا، لیکن کیونکہ یہاں پہ قرآن میں ایک پرٹیکولر چیز مینشن کی جا رہی ہے کہ وہ بچی، وہ لڑکی جس کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ، اور یہ ان کے ہاں کوئی کرائم نہیں ہوتا تھا، اگر اس طرح کر لیا جاتا تھا دارالندوہ میں بیٹھ کے وہ لوگ طے نہیں کرتے تھے کہ ہاں جی اس بندے نے یہ ظلم کر دیا، جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی سمجھا جاتا تھا کہ ایز اف کہ جس طرح کسی کے پاس اپنے گھر میں اس نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں یا اپنے وہ پالے میں بکرے یا بکریاں پالی ہوئی ہیں، تو
تو ان میں سے جس مرضی کو وہ رکھے، جس مرضی کو ذبح کر دے، جو مرضی کر لے، ایز اف کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا کام کر لیا کرتے تھے، یہ روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کو. بے ای ذنب قتلت، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے پوچھیں گے تمہیں کس گناہ کے چکر میں قتل کر دیا گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیوں کیا گیا تھا. یہاں پہ جو مراد ہے وہ ہے اس بچی کو انصاف دیا جائے گا، اس معصوم بچی کو انصاف دیا جائے گا جو دنیا بھول گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں معلوم. مثال کے طور پہ ہمیں بھی چند واقعات جتنے بھی سیرہ کی کتابوں کے اندر آتے ہیں ان میں سے یا تو وہ موضوع ہیں روایات یا وہ بالکل ہی ضعیف روایات ہیں، لیکن قرآن میں کیونکہ اس کا مینشن ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ لازمی یہ ہوا کرتا تھا اس وقت. تو واقعات جتنے بھی ہیں وہ مور اور لیس زیادہ تر جو ہے نا وہ ضعیف ہیں. کوئی ایک آدھ ہے جس کو کسی ایک آدھ محدث نے صحیح قرار دے دیا، زیادہ تر ویک نریشنز ہیں یا بالکل ہی فیبریکیشنز ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ انصاف دلائیں گے اس سے جس کو سب بھول گئے تھے کہ کیا کس حد تک چلے گئے تھے بیٹی کو ختم کرنے کے اوپر. اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں نا، یہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. کچھ واقعات ہیں جن کے بارے میں ذکر کر لیتا ہوں. ایک تو حضرت عمر بن خطاب سے متعلق ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک فیبریکیشن ہے. اس کے علاوہ یہ کہ باقی کچھ اور صحابہ کا نام اور کچھ میں وداؤٹ نیم بھی آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ضعیف روایات ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذکر کیا کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. 8 بیٹیوں کو. ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے اپنا ایک دور جاہلیت کا واقعہ سنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلوم کیا کہ تم بڑے اداس ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے. اس نے کہا میرے دور جاہلیت کا ایک گناہ ہے جو میں نہیں بھول پاتا. اور اس نے اپنا وہ واقعہ پورا سنانا شروع کیا اس نے. اور اس واقعے کے اندر اس نے بتایا کس طرح اس کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، اور وہ اسی کیفیت میں آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منظر پیش کیا ہوا ہے کہ وہ اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ اب کیا شرمندگی کے ساتھ زندگی گزارتا جائے یا اس کو زندہ دفنا دیں. تو وہ وقت گزرتا رہا اور یہ بندہ اپنے آپ سے کشمکش میں لگا رہا، اپنے آپ سے لگا رہا، یہاں تک کہ وہ بچی اور بڑی ہوتی گئی، لڑکی بن گئی، باتیں کرنا شروع ہو گئی اور بڑی ہو گئی. اب میرے وہ جو تھاٹس تھیں وہ مجھے بہت زیادہ ہانٹ کرنا شروع ہو گئی. اتنے سال تو میں کرتا رہا، اپنے ساتھ آپس میں لڑتا رہا، لیکن شیطان پھر غالب آ گیا بالآخر میرے اوپر. اور میں نے پھر کہا، اپنی بیگم کو کہا، مسز کو کہا کہ اس کو تیار کر دو اور اس کو میں لے کے جاؤں گا کہیں تاکہ یہ اپنے کھیلے اور کودے وہاں پہ جا کے. اور اس کے اوپر اس کی جو بیگم تھی وہ سمجھ گئی کہ کہاں پہ جایا جا رہا ہے، لیکن شاید عورتوں کی تب تو بالکل بھی حیثیت نہیں تھی اتنی کہ وہ اس بات، اتنی بڑی بات کے اوپر بھی کوئی ریزسٹ کر پائے. اور وہ روتی رہی، اپنے اندر ہی روئے جا رہی ہے اور اپنی بیٹی کو تیار کیے جا رہی ہے. معلوم ہے اسے کہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے اسے. اور روتے روتے اس نے پھر اس کو حوالے کیا، صرف پاس آ کے یہ کہہ دیا کہ جو امانت ہے نا تمہارے پاس، اس کو ختم مت کرنا، امانت ضائع مت کرنا تم. صرف اتنا کہا اسے. بیٹی نے بھی وہ بات سن لی ہوگی. بہرحال وہ بندہ لے کے گیا اور ایک کھائی کے اوپر جا کے اس کو دھکیل دیا. جب اس کو دھکا دے دیا، دھکیل دیا، اور بیٹی نے پلٹ کے کس کو پکارنا تھا بتائیں؟ باپ ہی کو پکارنا تھا. اس کو بلانا شروع کر لیا اس نے. تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے اس کو پکڑا، چھوڑ دیا اسے، پھر چھوڑ دیا اور اس کو اس طرح ہی زندہ دفنانا شروع کر دیا. بیٹی وہ بات جو ماں نے بولی تھی نا، بیٹی وہ بات ریپیٹ کرنا شروع ہو گئی کہ امانت ضائع مت کرنا، امانت ضائع، وہ ریپیٹ کرتی رہی. لیکن اس بندے کے اوپر شیطان نے اس قدر غلبہ پا لیا کہ اس کو تو یہ انسانیت نے کتنی دفعہ یہ کیا ہے اس طرح کے کام. چائنا کے اندر، ہماری ریسنٹ ہسٹری کے اندر، چائنا کے اندر 1 چائلڈ پالیسی ہے. 1 چائلڈ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. ایک تو وہ ہے نا جو انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے کہ جنرل ابارشنز کر دیتے ہیں. ہمیں یہ اولاد نہیں چاہیے، مار ڈالو اسے، پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے بعد. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک آپ کے آنکھوں کے سامنے مرے گا اگر آپ اس کا گلا گھونٹیں گے یا اس کا سانس بند کر دیں گے یا اس کو ایسی میڈیکیشن دیں گے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ایک اپنی آنکھوں کے سامنے ماریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف نظر نہیں آ رہا، وہ ہے ماں کے رحم کے اندر، لیکن آپ نے اس کو دوائیاں دے کے اور اس کو آپ نے مار دیا. دونوں قتل ہوں گے. وہ دونوں ایک ہی چیز کو ایک ہی چیپٹر کے اندر فال کرتے ہیں وہ.
تو کتنوں کو قتل کیا ہوگا. تو یہاں پہ جب اس آیت کا ذکر آتا ہے نا تو صرف ان بچیوں کا ذکر نہیں آ رہا جن کو ان اربوں نے دفنا دیا ہوگا, ان سب کیسز کا ذکر آتا ہے. یہ خبر تھی چند سال پہلے کی جو میں نے اپنے پاس پھر ایسی خبریں میں سیو کر کے رکھ لیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ انڈین ہاسپٹل ایک تھا, اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹس کے لیے واش رومز ہوتے ہیں نا, اس کا گٹر جو ہے وہ چوک ہوا ہے, اور گٹر کو وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بندے کو بلا رہے ہیں تو جی گٹر تیزاب بھی پھینکے, سب کچھ پھینکے, کچھ ہو نہیں رہا. بہرحال پورے کو کہہ دیا کہ نہیں یار ہمیں کھولنا پڑے گا, سارے پائپ لائن کھول کے دیکھنا پڑے گا کیوں بلاکیج آ رہی ہے ہاسپٹل میں, تو اس قدر یوزیج ہوتی ہے اس کی. تو خبر کیا تھی والی, جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو کیا نکلا تھا اندر سے, ایک نیو بورن بچی تھی, اور اس کو اسی طرح کسی نے گٹر لائن تک میں پھینک دیا ہوگا. تو دنیا کے اندر کہاں کیا ہوتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بے ای ذنب قتلت, تمہیں کس گناہ کے چکر میں قتل کر دیا گیا تھا. سوال ہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, یہ اشارہ کس طرف ہے, اس کو انصاف دیا جائے گا. کس نے کیا تھا, دنیا بھول گئی ہوگی یا معلوم نہیں ہوگا, یا کون پرسو کرے اس بات کو, سیدھی سی بات یہ ہے. لیکن پورا پتہ لگایا جائے گا, پورا پتہ لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پورا عدل دیں گے, پورا انصاف, مکمل انصاف ہوگا وہاں پہ. اور انصاف کرنے والے کون ہیں, اللہ کی ذات ہوگی. تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ بیٹیوں کو کم تر سمجھنا, ایک درجے میں بھی اس حد تک بھی اگر دل میں خیال ہے نا, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے چلو بہت مبارک ہو اور بہت خوشی کی بات ہے, لیکن دل کھول کے اصل میں دل میں بیٹھا ہوا بیٹا ہونا چاہیے تھا, یہ کیا پیدا ہو گئی ہے. یہ مشرکانہ سوچ چلی آ رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں ذکر کیا تھا, یہ مشرکین کیا کرتے تھے. یہ آپ کے اندر وہ دور جاہلیت کی سوچ چلی آ رہی ہے. اس کو بالکل 100% اس کو پاک کرے اپنے آپ سے. خود نہیں کر پا رہے, اس چیز کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ میرے ذہن کو اس چیز سے غلاظت سے دور کر دے, اس سوچ سے دور کرے اللہ, جس کے اندر میں دونوں میں کوئی ایک تفریق کرتا ہوں. واقعات اور ریفرنسز اور حدیثیں بہت ہیں اس موضوع کے اوپر اور بھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بیٹیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر جاننے, ان کو 1 لیول کے اوپر بھی 1% بھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا یا کمتر نہیں سمجھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.